بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر چین کی کچھ ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی ایسے موقع پر لگائی ہے کہ جب بھارت کے اندر حزب اختلاف کی جماعتوں میں اور دانشور طبقے کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معاملے میں ٹارزن بن کر سامنے آنے والی مودی حکومت چین کے آگے اپنی نظر جھکا رہی ہے اور اپنی مونچھ نیچی کر رہی ہے۔ تو ایسے میں جب بھارت کا میڈیا بھی یہ بات لکھ رہا ہے کہ چین کی جو فوج ہے وہ لائن آف ایکچول کنٹرول پہ نہ صرف زبردست قسم کی فوجی سرگرمیوں میں شریک ہے، مصروف ہے، بلکہ وہ لائن آف ایکچول کنٹرول کی حدود کو رفتہ رفتہ اپنے روایتی دھیمے اور دھیرے انداز میں وہ اس کو آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو پامال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک پنجہ آزمائی صرف اس سرحد پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی محاذ پر بھی ہے، جیسا کہ بھارت سی پیک کو اور چین کے دوسرے منصوبوں کو ہیلوں بہانوں سے ناکام بنانے کے لیے اپنے تمام کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں بھارت کی طرف سے چینی ایپس پر پابندی ایک اشک شوئی بھی ہے اور شلجموں سے مٹی جھاڑنے کی ایک روایتی کوشش ہے۔ بھارت کے جو اصول ہے وہ اس کے ماہر سیاسیات اور پنڈت کوتلیا چانکیا کی فلسفی پر ہے کہ اپنے سے طاقتور کے آگے جھک جاؤ اور اپنے سے کمزور کو مزید جھکانے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، اپنے ہمسائے کو دور رکھو اور اپنے ہمسائے کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ ایک ایسی پوری ایک فلسفی ہے کہ جو حکمرانی اور جہاں بانی کے اصول ہندو دانشور نے مدتوں پہلے، صدیوں پہلے طے کیے تھے۔ آج کا بھارت جو ہے وہ اسی راہ پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ چین کے معاملے میں بالکل ایک بکری بن جانا اور پاکستان کے معاملے میں شیر بن جانا اسی فلسفی کی عکاسی کر رہا ہے۔ چین کی ایپ سے زیادہ بہت اقدامات اٹھانے کے لیے بہت گرے ایریا تھا بھارت کے پاس، لیکن فی الحقیقت بھارت اس کا متحمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چین اور بھارت کے درمیان اس وقت جو تجارت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ ایک طرف کشیدگی کا یہ سلسلہ جاری ہے، وہیں تجارت دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے اور وہ تجارت جو ہے اس میں توازن بھی نہیں ہے بلکہ وہ چین کا پلڑا اس میں بھاری نظر آتا ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان 125 کچھ ارب ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے، جس میں چین کا جو حصہ ہے یعنی جو چین کی طرف سے مصنوعات جا رہی ہیں وہ 97.1 ارب ڈالر ہے، اور اس کے برعکس جو بھارت کی طرف سے جو مصنوعات اور اشیاء جا رہی ہیں ان کی جو مالیت ہے وہ 28 کچھ ارب ڈالر ہے۔ یعنی چین اپنی بہت زیادہ مصنوعات بھارت کی منڈی میں فروخت کرتا ہے، اپنی پیداوار کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ وہاں اس کی مارکیٹ ہے بھارت کے اندر، اس کے مقابلے میں بھارت کی جو مارکیٹ ہے چین میں یا جو جواب میں بھارت اشیاء بیچتا اور بھیجتا ہے ان کی مالیت چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایسے میں کہ جب چین کی جو فوج ہے وہ لائن آف ایکچول کنٹرول کو مسلسل عبور کرتی ہے اور وہاں تعمیرات کر رہی ہے جس پر بھارت اعتراض بھی کر رہا ہے، بھارت کوارڈ کے نام سے جس اتحاد کا حصہ ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس اتحاد کے ذریعے چین کی کلائی مروڑی جائے، لیکن ابھی تک عملی طور پر بھارت کو اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حال ہی میں اس اتحاد کے ایک اجلاس میں جے شنکر یہ رونا روتے ہوئے نظر آئے کہ چین جو ہے وہ بھارت کے ساتھ سرحدوں پر فوج اور ملٹری بلڈ اپ نہ کرنے کے معاہدے سے پھرتا چلا جا رہا ہے اور اس سے بہت سے بھارت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن
اس رونے دھونے کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اور اب حال ہی میں ایک اور واقعہ ہوا کہ جب چین کی جو فوج ہے اس نے مشرقی لداخ میں بھارت کی جس علاقے پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے وہاں چرواہوں کو اس سرحد سے پیچھے دھکیلا اور دور رہنے کا کہا۔ اسی طرح جو پینگونگ جھیل پہ جو ایک پل تعمیر کر رہا ہے چین، جس کے بارے میں بھارت کا کلیم ہے کہ اس کا علاقہ ہے، اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن چین کی جو فوج ہے وہ خاصی ایگریسو ہے، وہ ان علاقوں کے اندر جاتی ہے جو طے شدہ ہیں بھارت کے کنٹرول میں، اور وہاں جا کے وہ تعمیرات کو روکتی ہے، وہاں جا کے وہ لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے، مزدوروں کو، چرواہوں کو، اور اپنی جو پریزنس ہے اس کا پوری طرح اظہار کرتی ہے۔ تو کشیدگی کے اس ماحول میں بھارت کی طرف سے چین کی محض ایپس پر پابندی لگانا ایک بالکل ایک ایسے ہے کہ وقت گزاری کی ایک پالیسی ہے، اور ایک روایتی جو چانکیہ فلسفی ہے اس کا ایک عملی اظہار ہے۔ جو ایپس پر پابندی کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا کہ جب پینگونگ جھیل میں اور گلوان وادی میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، اور جس میں 20 بھارتی فوجی جو مارے گئے تھے، اور پھر چین نے بھارتی فوجیوں کی یہ درگت کی جو اور رنگین ڈنڈوں سے اور خاردار رنگین ڈنڈوں سے ان کی توازوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل کی تھی، جس سے بھارت کو خاصی سبکی اٹھانا پڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو نریندر مودی کے اندر کا ٹارزن ہے، جو مہم جو ہے، وہ اس کے باوجود بیدار نہیں ہوا تھا۔ حال ہی میں جو پلوامہ واقعہ ہے اور اس کے بعد جو سرجیکل سٹرائکس کے نام پہ بالا کوٹ میں ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے 3 سال ہوئے، تیسری سالگرہ ہوئی، لیکن اس بار نریندر مودی خاصے بجھے ہوئے نظر آئے اس سالگرہ پہ۔ نہ انہوں نے اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے دعوے کرنے کی کوشش کی، نہ کوئی بڑھ ہانکنے کی کوشش کی، اور بالکل ہی ایک خاموشی سے بالا کوٹ کی یہ جو سالگرہ ہے یہ یا برسی ہے یا جو بھی یہ واقعہ ہے، سرمنی ہے، نہ ہو سکی، لیکن یہ دن بالکل خاموشی سے گزر گیا۔ اسی طرح ابھی محبوبہ مفتی جو کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ بھارت پاکستان سے جو مذاکرات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر سے اپنی فوجیں خالی کرے، تو محبوبہ مفتی نے خاصے طنزیہ انداز میں کہا کہ بھارتی حکومت کو، مودی حکومت کو چین سے بھی اپنے علاقے خالی کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں ایک طرف پینگونگ جھیل میں اور گلوان وادی میں بھارت کی فوج کو زبردست قسم کے مسائل کا سامنا تھا، ہزیمت کا سامنا تھا، وہیں 2021 میں، یعنی اس ہزیمت، اس مزاحمت، اس کشیدگی کے بعد 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا جو ہدف ہے وہ $100 ارب سے تجاوز کر گیا، اوپر بڑھ گیا، یعنی ایک طرف پٹائی بھی چلتی رہی، ساتھ ساتھ تجارت بھی آپ کی بڑھتی چلی گئی۔ تو 3000 کلومیٹر کی جو اس وقت سے زیادہ سرحد ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں جا بجا پرابلمز ہیں، اس میں جا بجا کشیدگی ہے، جا بجا محاذ آرائی ہے، اور ایک ملٹری بلڈ اپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی چل رہی ہے، اور 14 ایسے دور ابھی تک گزر چکے ہیں مذاکرات کے، جن میں اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ تمام ادوار لا حاصل ثابت ہوئے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں یہ بات پوری طرح عیاں ہو رہی ہے کہ بھارت اس وقت چین کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جو تنقید اس پہ ہوتی ہے اپنے اندرونی حلقوں کی طرف سے چین اور پاکستان کے رویوں کے بارے میں، ایک دوہرے اور متضاد رویے کے حوالے سے، اس کا توڑ یہ نکالا ہے کہ چینی ایپس پر وقتاً فوقتاً پابندی عائد کی جاتی ہے، اور تاکہ اس اعتراض سے بچا جائے کہ بھارت پاکستان کو مثل دکھاتا ہے، پاکستان کے مقابلے میں ٹارزن بنتا ہے، اور چین کے مقابلے میں وہ اپنی مونچھ نیچی کر کے وقت گزارتا ہے۔ اور جو تجارت میں کمی ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس کے ذریعے بھارت چین کو
اگر فوجی اعتبار سے شکست نہیں دے سکتا تھا، فوجی اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو تجارت کے ذریعے وہ اس کا گراف کم کر کے، تجارت کو فریز کر کے ایک مخصوص سطح پر وہ چین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن یہ مشکلات پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، جو بھارت ہے وہ چین کے ساتھ تجارت کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ گویا کہ یہاں بھی اس کی جو پالیسی ہے چین کو زد پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، وہ نہ تو کارگر ہے، نہ بھارت ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ بھارت اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک ایپس پر اس وقت پابندی لگائی ہے، یہ محض شلجموں سے مٹی جھاڑنے کی ایک روایتی کوشش ہے، اور پنڈت چانکیا کوتلیا کے اس فکر و فلسفے کا ایک عملی اظہار اور عملی ثبوت بھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے سوسائٹی کو جہاں بانی کے اور جہانگیری کے جو گر اور اصول دکھانے کی ایک کوشش کی تھی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نے کے